الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين فرقوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محفل اپنے اختتام کی طرف ہے. آپ تھوڑی سی حرکت کریں، تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑی سستی بھی دور ہو جائے گی. اور چند باتیں ابھی ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی صداقان رسول تھے جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور محفل میں ایک روحانیت کو اجاگر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں اور پختگی پیدا فرمائے. ایک شعر پڑھ رہے تھے ابھی اظہر بھائی کے: جہاں جبریل کے سر جو پر ہیں وہ جل جائیں، وہاں تک رسائی ہے حضور کے نالین کی. یہ جو مقام ملا ہے حضور کے نالین کو، یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک شعر یاد آ رہا تھا. آپ نے نسبت رسول کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملا ہے، کہ قرآن مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یعنی شہر کی قسم اٹھائی تو وہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، کلام کی قسم اٹھائی تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اس لیے یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا فرما رکھا ہے. آج چند باتیں میں نسبت مصطفیٰ پر ہی کرتا ہوں. آپ ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ. ایسے نہیں، جو حاضر ہیں موجود ہے، ایک ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ. ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں شیخ ابو عبداللہ محمد سلاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا. دیکھنے والے نے پوچھا حضرت بخشش کی وجہ کیا بنی؟ تو آپ نے فرمایا بشیء من النسبۃ بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میری رسول اللہ کے ساتھ کوئی نسبت تھی، اس وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. تو اس نے پوچھا حضرت کیا آپ سادات میں سے ہیں، حضور کی آل سے ہیں؟ کہا نہیں میں سادات میں سے نہیں. پوچھا پھر نسبت کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کَنِسْبَةِ الْقَلْبِ إِلَى الرَّاعِي. فرمایا جو کتے کی نسبت اپنے مالک کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہی میری نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے. یعنی اگر نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے اللہ انہیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ نسبت مصطفیٰ یہ بڑی چیز ہے. کائنات کے اندر جس کو بھی جتنا ملا، جس قدر ملا ہے، نسبت مصطفیٰ اور وسیلہ مصطفیٰ سے ملا ہے. آج ہمارے پاس جتنی بھی عزتیں ہیں یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں. یہ ساری بہاریں آج دیکھیں لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، یہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اور محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، کیا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ. تو یہ نسبت مصطفیٰ ہے جس کی وجہ سے دنیا آج ہماری بھی عزت کرتی ہے. اس لیے جس کو بھی ملا ہے نسبت مصطفیٰ سے ملا ہے. دیکھیں وہ ایک مجنوں تھا تو وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. نسبت کی بات ہے. کسی نے پوچھا کہ پاگل کتے کے پاؤں کیوں چومتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ عشق کی بات ہے، تم نہیں سمجھ سکو گے، تمہیں کبھی عشق ہوا تو تمہیں پتہ چلے نا. بھائی بتاؤ تو صحیح کیوں چوم رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں کتے کے پاؤں فقط اس لیے چومتا ہوں کہ اس کتے کو نسبت ہے میری لیلا کی گلی کے ساتھ. یہ صبح و شام میری لیلا کی گلی میں پھرتا رہتا ہے، بس اس نسبت کی وجہ سے میں اس کتے کے پاؤں چوم رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ لیلا جب بیمار ہوئی تو اطباء نے کہا کہ اسے تازہ خون دیا جائے تو یہ بچ سکتی ہے. اب وہ جتنے چوڑی کھانے والے مجنوں تھے سارے بھاگ گئے، لیکن جو اس کا حقیقی عاشق تھا نا وہ اس کو خون دینے کے لیے آ گیا. اسے خون دیا، لیلا شفا یاب ہو گئی. جب وہ ٹھیک ہوئی تو اس نے اعلان کیا کہ میں شکرانے کے طور پر خیرات کروں گی. اس کے سارے مجنوں دیوانے
جو بھاگ گئے تھے خون دیتے وقت، چوری کھانے والے وہ بھی آ گئے، کشکول پکڑا ہے، لائن لگی ہے، لیلا خیرات دے رہی ہے، وہ مجنو خیرات لے کر جا رہے ہیں، لیکن جو اس کا حقیقی عاشق تھا نا، جس نے خون دیا تھا، جب اس کو خیرات دینے کی باری آئی تو لیلا نے ہاتھ مارا اور اس کا کشکول نیچے گرا دیا۔ اس کا کشکول جب نیچے گرا تو وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ مجنو ٹوٹا ہوا کشکول اٹھاتا ہے اور رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا پاگل، ہم نے تو سنا تھا کہ تو دیوانہ ہے، آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، تو واقعی دیوانہ ہے۔ اس نے کہا میں دیوانہ نہیں، میں پاگل نہیں، تم پاگل ہو جو میرے اس مقام کو نہیں سمجھ سکی۔ پوچھا بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھو اتنے زیادہ اس سے خیرات لے کر چلے گئے، کسی اور کا کشکول اس نے نہیں توڑا، میرا ہی کیوں توڑا ہے؟ اسے پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ اس کو کوئی نسبت ہے، اسی وجہ سے اس نے میرا کشکول توڑا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر اس کی حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرا آقا نے فرمایا سوچ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرا آقا نے پھر فرمایا سوچ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی حضور بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتا ہے نا پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف مشکلات ایسے آتی ہے جس طرح سیلاب کا پانی آتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ نسبت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ یہ بڑی چیز ہے۔ کل قیامت کے دن بھی ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اگر ہمیں بخشش کا پروانہ ملے گا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہی ملے گا۔ کائنات میں جس کو ملا نسبت مصطفیٰ سے ملا۔ ابو بکر صدیق اکبر بنے تو نسبت مصطفیٰ سے بنے، عمر فاروق اعظم بنے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، عثمان ذوالنورین بنے تو نسبت مصطفیٰ سے بنے، علی شیر خدا بنے تو نسبت مصطفیٰ سے بنے ہیں۔ اس لیے حاضر محترم علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے لکھا ہے شرح صحیح مسلم کے اندر کہ محبت کا ایک تقاضا اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ صرف نسبت مصطفیٰ کو نہ دیکھا جائے، جس چیز کی نسبت بھی نبی کے ساتھ ہو جائے، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس نسبت والی چیز کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ اور آپ نے آگے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا غار ہرا سے محبت اس لیے کرو کیونکہ اس کو نسبت ہے نبی کے ساتھ، کیونکہ وہاں میرے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ فرمایا مکہ سے اس لیے محبت کرو کہ اس کو نسبت ہے کہ وہ میرے نبی کی جائے ولادت ہے، اور مدینہ سے محبت اس لیے کرو کیونکہ وہ میرے نبی کا مسکن ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا حضرت مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب تک میرے نبی مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، میرے نبی مدینہ چلے گئے اللہ نے ساری عظمت مدینہ کو عطا فرما دی۔ تو یہ کس وجہ سے ملی؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی۔ میں نے یہاں ایک پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے 16 یا 17 ماہ تک، دو روایتیں ملتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، اور ظہر کی نماز کی 2 رکعت میرے نبی ادا کر چکے تھے۔ خیال آیا کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہودی تانا دیتے تھے کیسا نبی ہے تمہارا تو اپنا قبلہ ہی نہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ اللہ نے نماز کی حالت میں کہا کہ اپنا چہرہ پھیر لو۔ اب 2 رکعت میرے نبی نے ادا فرما لی اور چہرہ پھیر لیا۔ اب یہاں جو نسبت کی بات ہے توجہ سے سماعت کیجئے گا، 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف آقا علیہ السلام نے منہ کر کے نماز ادا کی۔ خانہ کعبہ اس وقت بھی موجود تھا، لیکن اس وقت اگر کوئی مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا اللہ اس کی نماز قبول نہ کرتا۔ اب 16 یا 17 ماہ کے بعد میرے نبی نے اپنا رخ انور مسجد اقصیٰ سے کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اب قیامت تک اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ پتہ چلا کہ فی نفسی ہی نہ مسجد اقصیٰ میں عظمت ہے نہ کعبہ میں عظمت ہے، عظمت ہے تو حضور کے فعل میں عظمت ہے۔ جب تک میرے نبی کی نسبت رہی مسجد اقصیٰ کے ساتھ اللہ نے ساری عظمتیں مسجد اقصیٰ کو عطا فرما دی، اور جب نسبت قائم ہو گئی خانہ کعبہ کو نبی کے ساتھ اب قیامت تک یہ ساری عظمتیں اللہ نے خانہ کعبہ کو عطا فرما دی۔ حاضر محترم اس لیے یہ نسبت مصطفیٰ یہ جتنی مضبوط ہو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی اور آ رہی ہے الحمدللہ، اور کل قیامت کے دن یہی ایک تعلق و نسبت ہے جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی نا کہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا۔ شعر سنیے گا، وہ خود ہی جان لیں گے قیامت کے دن، وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا۔ اور شعر سنیے، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی کہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، اور بے شک رسول شافی محشر ہے منکرو
کیا تم کو ان کے سامنے لایا نہ جائے گا اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لحاظ محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ ہمارا تعلق پہلے ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے، جس طرح بھی تصور بھائی بات کر رہے تھے، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہے، لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو گئے، اور اس کا نتیجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح علامہ اقبال نے ایک بات کہی کہ ہم سمجھتے اس بات کو کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ بے زری کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی کہ پیسہ تھوڑا ہے اس وجہ سے زوال نہیں، فقط اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے آج مسلمان زبوحالی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ورنہ وہ اقبال نے کہا کہ اللہ آج بھی اپنا کرم اس امت پہ فرما سکتا ہے، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، اقبال کا شعر ہے، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہروے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتی ہے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز پلٹ کر اپنی اصل کی طرف آتی ہے، ہماری اصل یا قرآن ہے یا نبی کی ذات ہے، ہم جتنا دور جائیں گے پلٹ کر آخر کار ہمیں قرآن اور آقا کی ذات کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں پلٹنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس تعلق کو مضبوط کریں، اس رشتے کو مضبوط کریں، اس محبت کو مضبوط کریں، تاکہ یہ تعلق اور یہ محبت کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ اگر کوئی تمنا ہے تو فقط اتنی تمنا ہے میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ۔ بس اس رشتے کو مضبوط کریں، اپنے سینوں کو نبی کی محبت سے پختہ کریں، اجاگر کریں، نبی کے صحاب کی محبت اپنے سینوں میں بسائیں، اہل بیت طہار کی محبت اپنے سینوں میں بسائیں، اس تعلق کو جتنا ہو سکتا ہے مضبوط کریں، رکوع و سجود کے ساتھ نبی کی تعلیمات پہ عمل کر کر اس رشتے کو اس تعلق کو مضبوط کریں۔ دیکھیں اتباع کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے عمل کی پیروی کرے۔ نعرے تو سبھی لگاتے ہیں، نعرے جذبات کے اظہار ضرور ہوتا ہے، لیکن اس سے محبت کا عمل نہیں ہوتی۔ محبت کا عمل تب ہوتی ہے جب محبوب کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو آئیے آج اس بات کا عہد کر کر اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے بھی رمضان آ رہا ہے، موسم بہار ہے، رونق آ جاتی ہے، آپ سب احباب کے سامنے ہے، تو کوشش کریں کہ ہم ماہ رمضان میں بلکہ آج سے ہی اس بات کو پکا بنا لیں، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، ماہ رمضان کے روزے پابندی سے رکھیں گے، اور کم از کم ہم میں سے ہر شخص اس بات کا بھی ارادہ کر لے کہ ہم ایک بار قرآن پاک کی رمضان میں ضرور تلاوت کریں گے۔ جہاں بھی سستیاں ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، قرآن نہیں پڑھا تو کسی عالم دین کے پاس، اپنے امام کے پاس بیٹھ کر قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، تاکہ صحیح معنوں میں ہمیں اس کی روحانیت جو سے وہ مل سکے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوگنا اللہ اجر عطا کرتا ہے، ان میں ایک وہ بندہ ہے جو قرآن پڑھتا تو ٹھیک سے نہیں لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ اسے دوگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک قرآن پڑھنے کا اجر، اور ایک جو کوشش کرتا ہے اس کوشش پر بھی اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ کریں گے نا سارے احباب انشاءاللہ؟ جی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نسبت کو مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔